بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیا ہو اگر آپ کو 30 دنوں تک سونے نہ دیا جائے؟ اس چہرے کو ذرا غور سے دیکھیں۔ اس چہرے کے پیچھے ایک بھیانک کہانی چھپی ہوئی ہے جسے سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ دراصل روس کی ایک جیل میں پیش آیا، جہاں کچھ سائنٹسٹ اپنے ایک ایکسپیریمنٹ کے لیے قیدیوں کے پاس ایک عجیب آفر لے کر آئے۔ لیکن دوستوں، اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستوں، نیند کسے پیاری نہیں ہوتی؟ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو بغیر سوئے رہ سکے، اور جب ہمارے ارد گرد وار چل رہی ہو یا ہم فائٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری نیند خود بخود اڑ جاتی ہے۔ ڈیورنگ وار سولجرز کو کئی دن تک لڑنا پڑتا ہے، انہیں کئی دن جاگ کر گزارنے پڑتے ہیں، لیکن پھر انہیں ریسٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور انہیں سونے کے لیے کسی نہ کسی طرح موقع دینا پڑتا ہے۔ لیکن اس ایفیشنسی کو بڑھانے کے لیے رشین سولجرز نے سوچا کہ کس طرح اپنے سولجرز کو زیادہ سے زیادہ دن تک جگائے رکھ سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے رشین سولجرز نے اپنے سائنٹسٹ سے مشورہ کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس ایکسپیریمنٹ کے لیے کچھ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اس ایکسپیریمنٹ کے لیے تیار ہوں اور ہم انہیں پوری طرح مانیٹر کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے وہ سائنٹسٹ رشین جیل کے قیدیوں کے پاس گئے اور انہیں ایک عجیب آفر کی کہ اگر انہیں آزادی چاہیے تو ایک ایکسپیریمنٹ کا حصہ بننا پڑے گا۔ 5 قیدی اس ایکسپیریمنٹ کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ آزادی حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے، مگر انہیں اندازہ نہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ان سائنٹسٹ نے ایک گیس تیار کر رکھی تھی جو انہیں 30 دنوں تک جگائے رکھ سکتی تھی، اور وہ اس گیس کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ اس مقصد کے لیے وہ ان قیدیوں کو ایک ایسے کمرے میں لے آئے جہاں کھانا، پانی، کچھ کتابیں اور ایک ٹوائلٹ موجود تھا، اور ان سب چیزوں کے ساتھ وہ گیس بھی موجود تھی جو اس ایکسپیریمنٹ کا مین حصہ تھی۔ وہ سائنٹسٹ مسلسل ان قیدیوں کو مانیٹر کر رہے تھے۔ 5 قیدی بہت خوش تھے کہ انہیں بس اپنا ٹاسک پورا کرنا ہے اور پھر آزادی ان کا مقدر بن جائے گی، لیکن وہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ کچھ دن تو ٹھیک سے گزر گئے، لیکن 5ویں دن چیزیں بدلنے لگیں۔ وہ قیدی اپنے آپ سے باتیں کرنے لگے اور مائکرو فون پر عجیب آوازیں نکالنے لگے۔ 9ویں دن ایک بہت ہی بھیانک چیز سامنے آئی۔ ان 5 قیدیوں میں سے ایک قیدی نے زور سے چلانا شروع کر دیا اور اس کمرے کے چکر کاٹنے لگا۔ وہ مسلسل 4 سے 5 گھنٹے تک چلاتا رہا، یہاں تک کہ اس کے گلے کی ووکل کارڈ پھٹ گئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے چلانے سے باقی 4 قیدیوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ لوگ تو بس دیوار کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ لیکن جو 15ویں دن ہوا وہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک تھا۔ وہ 5 اچانک منظر سے غائب ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی آوازیں بھی آنا بند ہو گئی تھی۔ جب سائنٹسٹ کو کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اس نے کمرے میں جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اندر جانے سے پہلے اس نے ان قیدیوں کو وارن کیا کہ کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے، اور ان میں سے ایک قیدی کو آزاد کرنے کا وعدہ بھی کیا گیا۔ لیکن ان میں سے ایک قیدی کا جواب آیا کہ ہم اب آزاد نہیں ہونا چاہتے۔ وہ قیدی اب اس گیس کے عادی ہو چکے تھے۔ 15 دنوں تک جاگنے کے بعد وہ قیدی اب اس گیس کی بھیک مانگ رہے تھے۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا، اندر کا منظر دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ قیدی بالکل ہی بدل چکے تھے اور اب ایسے دکھتے تھے۔ ان میں سے ایک قیدی کی لاش زمین پر پڑی ہوئی تھی، جبکہ باقی 4 قیدی بھی نیم مردہ سے یہاں وہاں پڑے ہوئے تھے۔ وہ لوگ اپنے آپ کو نوچ کر کھا رہے تھے۔ ایک نے اپنے ہاتھوں سے اپنا ہی سینہ چیر دیا تھا، ایک نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کا گوشت نوچ کر کھا لیا تھا، یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کی ہڈیاں دکھنے لگی تھی، اور باقی قیدیوں کے جسموں میں سے بھی ان کے اعضاء باہر نکل رہے تھے۔ سائنٹسٹ یہ سب دیکھ کر بہت بدحواس ہو گئے اور انہوں نے ان قیدیوں کو سنبھالنے کے لیے نفری طلب کر لی۔ لیکن ان قیدیوں کا پاگل پن اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ وہ کسی کو بھی پہچان نہیں رہے تھے۔ انہوں نے ایک فوجی کا گلا چیر کر اسے مار ڈالا۔ سائنٹسٹ نے ڈاکٹرز کی ٹیم کو بھی بلوا لیا تاکہ انہیں بے ہوش کر کے سلایا جا سکے، لیکن وہ کسی طرح بھی قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ ایک قیدی بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ہلاک ہو گیا، جبکہ باقی 3 اس گیس کے لیے گڑ گڑا رہے تھے۔ اس ڈراؤنے ایکسپیریمنٹ کے بعد روسی کمانڈر نے ان تینوں قیدیوں کو واپس اس کمرے میں بھیج دیا اور سائنٹسٹ کو ان پر کڑی نظر رکھنے کو کہا۔ لیکن ان سائنٹسٹ میں سے ایک سائنٹسٹ جو مسلسل ان قیدیوں کو مانیٹر کر رہا تھا، 2 بے قابو ہوتے ہوئے قیدیوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، اور آخری بچے ہوئے قیدی سے پوچھا کہ تم کیا ہو؟ تبھی اس قیدی نے ایک ایسا جواب دیا جسے سن کر سائنٹسٹ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
اتنی جلدی بھول گئے ہم اور تم ایک ہیں. ہم وہ پاگل پن ہے جو تمہارے اندر ہے اور ہم وہ پاگل پن ہے جو تم سے باہر آنے کا انتظار کر رہا ہے. سائنٹسٹ نے اس قیدی کو بھی گولی مار کر ہلاک کر دیا. دوستو یہ ایکسپیریمنٹ انسانوں پر ہونے والے ایکسپیریمنٹ میں سب سے زیادہ خطرناک تھا، اور اب اس کہانی کو سننے کے بعد یقیناً آپ کی بھی نیند اڑ چکی ہوگی. دوستو میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کرنا.